جب میرا اکاؤنٹ آیا آج سے 10 مہینے پہلے تو میں نے واضح ٹویٹ کیا کہ یار میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا میری سابقہ باتوں سے دل دکھا ہو. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حمایت کرنے پر آپ کو ریگریٹ ہے تو وہ مجھے نہیں ہے. یہ جو گزشتہ چند دنوں میں ہوا یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے میرے دل کو بھی دہلا کر رکھ دیا کہ اگر خدا نخواستہ ابھی بھی ہم لوگ نہیں آتے اور اپنی فوج کا دفاع نہیں کرتے تو ملک میں خانہ جنگی جیسے حالات ہو سکتے ہیں. آج ہم یہاں پر یہ لوگوں کے درمیان پچھلے 15 ماہ کے دوران کیا کیا غلط باتیں پھیلائی گئیں. لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر پاک فوج نہ ہوتی تو ملک سوئٹزرلینڈ ہوتا. مجھے یہ بتائیں کیا عراق پہ جب لوگوں نے خود ہی حملہ کیا اپنی انسٹالیشنز کے اوپر تو کیا عراق اس کے بعد سوئٹزرلینڈ بن گیا تھا؟ جب لیبیا میں لوگوں نے خود ہی اپنی حکومت کے اوپر حملہ کیا معمر قذافی کو ہلاک کیا کیا اس کے بعد لیبیا سوئٹزرلینڈ بن گیا تھا؟ یہ ممالک آج تک جنگوں سے لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہونا ہے اگر ہم اپنی فوج سے لڑائی کریں گے, جنگیں کریں گے. جی ہاں, اختلاف رائے صاحب کا حق ہے. پچھلے 15 ماہ تحریک انصاف نے جب امن و سکون کے ساتھ اختلاف رائے کیا تب تک نہ ہم بولے نہ ہم نے بولنے کا سوچا. لیکن جب چیزیں ایک حد سے زیادہ کراس ہونے لگ پڑیں تو اس کے بعد پھر آپ کو بولنا چاہیے. السلام علیکم. وی نیوز کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے مہمان ایک خاص شخصیت ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر فرحان ورک. جب سے ہم نے پاکستان میں ٹویٹر دیکھا, فرحان ورک کو ٹویٹر پہ ہم نے دیکھا ہے. پاکستان میں ٹویٹر کے جو پائنیئرز ہیں, بانی ہیں تقریباً, ان میں شامل ہیں اور ہر طرح کا اکاؤنٹ ان کا رہا ہے. اس میں مختلف کنٹروورسیز بھی رہی ہیں. آج کل دوبارہ اچانک سے ایکٹیو ہوئے ہیں تو آج ہم نے ان کو بلایا ہے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں. مزید ان کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, اس لیے ان کو بلایا ہے. بہت شکریہ فرحان صاحب, آپ تشریف لائے ہیں. یہ بتائیں کہ اچانک کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ ٹویٹر پہ دوبارہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور کافی اپنی جو پرانے نظریات ہیں ان کے برعکس ٹویٹیں کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ وسیم بھائی. اصل میں یہ کہ ہمارے ہمیشہ سے ایک ہی نظریات رہے ہیں, ہمارا نظریہ نہیں بدلا. میں ٹویٹر پہ آج سے پہلے 2014 سے ایکٹیو تھا اور 2014 میں بھی ہمارا ایک ہی موقف تھا کہ پاکستانی فوج پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے. اور اس کے بعد سے جب میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا اور میں واپس آیا تب سے لے کر اب تک بھی میرا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستانی فوج پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے. تو اس لیے ہم نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کی بات کی ہے, پاکستان کے لوگوں کی بات کی ہے. اور یہ جب بھی پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ سیاسی مفاد نے قومی مفاد سے آگے جانے کی کوشش کی ہے تب ملک کو نقصان ہوا ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں قومی مفاد سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور سیاسی مفاد اس کے بعد رکھنا چاہیے. اور اسی مقصد کے تحت آج سے 3 دن پہلے بھی میں نے یہی کوشش کی کہ ہم لوگوں کو احساس دلائیں کہ یار آپ جو مرضی سیاست کریں, جس مرضی سیاسی پارٹی کی حمایت کریں, لیکن آپ نے جو اپنا قومی مفاد ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور سیاست کے پیچھے اپنے ملک میں آگ نہیں لگانی. اچھا, قومی مفاد اور کچھ ٹرمنالوجیز آپ یوز کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ایسوسیٹ کی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو کیا کوئی رابطہ کر کے آپ کو کہا گیا ہے کہ ایکٹیو ہو جائیں؟ جی نہیں, گزشتہ 15 ماہ سے تحریک انصاف کی حکومت اور جو فوج 3 کے درمیان یہ اختلافات تو قوم کے سامنے کھل کے آ چکے ہیں. اگر ہمیں رابطہ کیا جاتا تو میں آج سے 15 ماہ پہلے ہی ایکٹیو ہوا تھا. میں نے صرف 15 ماہ میں یہی سوچتا رہا کہ یار ٹھیک ہے اس ملک میں فوج کی غلطیاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو غلطیوں کا احساس دلا رہی ہیں انہیں, تو ان کو بھی ایک سبق ملے گا کہ ہم نے مستقبل میں کبھی بھی سیاست میں انوالو نہیں ہونا اور سیاسی سرگرمیوں سے ہم نے دور رہنا ہے. لیکن یہ جو گزشتہ چند دنوں میں ہوا یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے میرے دل کو بھی دہلا کر رکھ دیا کہ اگر خدا نخواستہ ابھی بھی ہم لوگ نہیں آتے اور اپنی فوج کا دفاع نہیں کرتے تو ملک میں خانہ جنگی جیسے حالات ہو سکتے ہیں. آج ہم یہاں پر یہ لوگوں کے درمیان پچھلے 15 ماہ کے دوران کیا کیا غلط باتیں پھیلائی گئیں. لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر پاک فوج نہ ہوتی تو ملک سوئٹزرلینڈ ہوتا. مجھے یہ بتائیں کیا عراق پہ جب لوگوں نے خود ہی حملہ کیا اپنی انسٹالیشنز کے اوپر تو کیا عراق اس کے بعد سوئٹزرلینڈ بن گیا تھا؟ جب لیبیا میں لوگوں نے خود ہی اپنی حکومت کے اوپر حملہ کیا معمر قذافی کو ہلاک کیا کیا اس کے بعد لیبیا سوئٹزرلینڈ بن گیا تھا؟ یہ ممالک آج تک جنگوں سے لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہونا ہے اگر ہم اپنی فوج سے لڑائی کریں گے, جنگیں کریں گے. جی ہاں, اختلاف رائے صاحب کا حق ہے. پچھلے 15 ماہ تحریک انصاف نے جب امن و سکون کے ساتھ اختلاف رائے کیا تب تک نہ ہم بولے نہ ہم نے بولنے کا سوچا. لیکن جب چیزیں ایک حد سے زیادہ کراس ہونے لگ پڑیں تو اس کے بعد پھر آپ کو بولنا چاہیے. اچھا, تحریک انصاف کے ساتھ تو آپ منسلک بہت زیادہ رہے ہیں. آپ ان کی وجہ سے آپ پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے اور آپ لوگوں پہ تنقید بھی کرتے رہے خاصی حد تک. تو ایک دم تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیوں آیا کہ آپ ان سے آپ متفق نہیں ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ہی سلولی ہمارا ٹرانزیشن ہوا ہے اس پورے معاملے کے اوپر. اس پر یہ تھا کہ جب حکومت آئی تو اس کے بعد
بہت سے ایسے ریفارمز تھے جو کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہوں گے لیکن نہیں ہوئے، جس میں سب سے اول لیول پر یہ پولیس ریفارمز، کہ آج بھی یہ جو پولیس کر رہی ہے عام لوگوں کے ساتھ، عام شہریوں کو پکڑ رہی ہے. اگر ہو سکتا تھا کہ ہمارے دور میں سفارشی بھرتیوں کو روکا جاتا، لوگوں کے ساتھ پولیس کے ساتھ ریفارمز لائی جاتی، پولیس کو احساس دلایا جاتا کہ عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، تو شاید پاکستان میں آج تحریک انصاف کو بھی ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو نہ پولیس ریفارمز کی طرف کوئی خاص توجہ ہوئی، نہ عدلیہ کے ریفارمز کی طرف کوئی خاص توجہ ہوئی. تو جو وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے ایک ملک آگے گرو کرتے ہیں، آپ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. آج یہ جو ایک فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی ان کا بہت زیادہ رول ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے حکومت کے دوران کوئی ایسے ریفارمز فوج کے متعلق بھی آتے نہیں دیکھے. تو فرینکلی یہ کہ یہ ہمیں باتیں کچھ سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ لوگ ڈوئرز ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ شیر شاہ سوری نے برِ صغیر میں 5 سال حکمرانی کی. 5 سال کے دوران جب انفراسٹرکچر کی بات آئی، انہوں نے جی ٹی روڈ بنایا جو کہ پاکستان سے لے کر بنگال تک جاتا تھا. 5 سالوں کے دوران انہوں نے برِ صغیر کا پورا لینڈ ریونیو سسٹم بنایا. 5 سالوں کے دوران انہوں نے برِ صغیر میں پہلی کرنسی بنائی. 5 سالوں کے دوران انہوں نے یہاں کا پورا جو ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام تھا وہ اسٹیبلش کیا. تو جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. اب میں اس کے بعد بلیم شفٹنگ شروع کر دوں کہ اگر میں واضح طور پر انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں لایا تو اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، تو یہ بات درست نہیں. آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے. اگر آپ سے وہ تبدیلیاں نہیں ہو سکیں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ ذمہ داری لیں، آپ قبول کریں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور پھر آپ آگے چلیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں گاڑی چلاتا ہوں اور میں غلط راستے پر چلا جاتا ہوں تو جب تک میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تب تک میں اپنی سمت درست نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم تسلیم کریں کہ ہم سے اپنے حکومت کے دوران کافی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار اسی غلط سمت میں آگے سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی، آپ ان کے اتنے بڑے فین تھے، تو غلطی فنڈامنٹلی کیا ہوئی ہے؟ مطلب ان کی نیت میں مسئلہ تھا یا ان کی ایگزیکیوشن میں مسئلہ تھا یا کوئی دوست اچھے نہیں ملے یا ایڈوائزر اچھے نہیں ملے؟ دیکھیں کوئی ایک وجہ نہیں، اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اور یہ سارا جو آپ نے باتیں بتائیں ان سب کا ایک متفقہ کمبینیشن ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ میں نیت کے اوپر سوال کروں کہ شاید نیت بری تھی، لیکن یہ تھا کہ جب آپ کا فوکس یہ ہو کہ ہم نے ایک سیاسی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جانا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک کے معاملات ہیں، جو ملکی ادارے ہیں، ان کی جو بنیادی ریفارمز ہیں ان کے اوپر آپ کی توجہ نہ ہو تو آہستہ آہستہ ملک کے وہی حالات ہوتے ہیں جو کہ پھر آج ہمیں پاکستان میں اب بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا، آپ کو کوئی ریگریٹ ہے جو آپ نے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے جو کیمپین چلائیں، جو لوگوں کو برا بھلا کہا یا جو باتیں کی آپ نے، اب آپ کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہوگی؟ میں نے جب میرا اکاؤنٹ آیا آج سے 10 مہینے پہلے تو میں نے واضح ٹویٹ کیا کہ یار میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا میری سابقہ باتوں سے دل دکھا ہو. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حمایت کرنے پر آپ کو ریگریٹ ہے تو وہ مجھے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے تحریک انصاف کی حمایت کی اس وقت تک تحریک انصاف حکومت میں نہیں آئی تھی، اور ہم نے حمایت اس لیے کی تھی کہ اس وقت پاکستان میں ایک نئی حکومت آئی، ایک نئی شخص کو موقع دیا جائے، وہ شخص آ کر ملک میں ریفارمز کرے، ملک میں تبدیلی کا ایجنڈا لے کر آئے. تو ہماری اس لحاظ سے نیت ہمیشہ اچھی تھی کہ یار ہم توقع کرتے تھے کہ حکومت کے آنے کے بعد واقعی ہمارے اداروں میں فرق ہوگا، بنیادی ریفارمز آئیں گی، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. تو ہماری اس وقت نیت اچھی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ ڈسلوژن ہو گیا. اچھا، کچھ لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر پہ فیک اکاؤنٹس بنائے لوگوں کے اور آئیڈینٹی کو چینج کیا اور اس طرح کے کچھ الزامات لگتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ٹویٹر کو چونکہ 2010 سے استعمال کرنا شروع کیا تو آبویسلی اس میں بچپنے کا دور بھی تھا. اس عرصے کے دوران ایک وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا اکاؤنٹ تھا، وہ بنایا بھی بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھے معافی بھی دی، ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی موجود ہے. لیکن اس کے بعد سے یہی کوشش کی کہ ہم ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ریفارم کریں، اپنے ایجنڈا کو ریفارم کریں. تو بجائے اس کے کہ ہم نے وہ پرانی غلطیاں دوبارہ دہرائیں، ہم نے کوشش یہی کی کہ اپنی شخصیت میں بہتری کریں. پہلے ہم وہ لوگوں سے سخت زبان میں بات بھی کر جاتے تھے، لوگوں سے بہت کچھ ہو جاتا تھا، گالی گلوچ بھی ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں پر قابو پایا اور کوشش یہی کی کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا پیغام دے کر جائیں، دلیل کے ساتھ بات کریں اور اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو کہ ہم ماضی میں کرتے رہیں. اچھا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑا سکسیزفل رہا ہے، ان کا بیانیہ ہمیشہ جو ہے وہ آگے رہتا ہے باقی جماعتوں کے مقابلے میں. اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، اس سوال کے نا بیسیکلی 2 عرصے ہیں. ایک عرصہ ہے 2018 سے پہلے کا
اور ایک اس کے بعد کیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے جو الگوریدمز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 2018 سے پہلے جو سوشل میڈیا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ لوگوں کی کہنے سے, ان کے انفلوئنس سے زیادہ آپریٹ ہوتا تھا. جو آپ کا آج کا موجودہ سوشل میڈیا ہے یہ الگوریدمز کے اوپر آپریٹ ہوتا ہے. اس سوشل میڈیا میں اگر آپ سنسنی پھیلاتے ہیں, اگر آپ ایک خاص موقف کی حمایت کرتے ہیں, تو ڈیجیٹل میڈیا کے الگوریدمز آپ کے اس موقف کو پروان چڑھاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ جو حالیہ مظاہرے ہیں, اس میں آپ کو کسی بھی تحریک انصاف کے لیڈر کا کوئی ایسا بیان ڈیجیٹل میڈیا پر نہیں ملے گا کہ حملہ کر دو, لیکن لوگ کر رہے تھے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر ان لوگوں کی باتیں پھیل رہی تھی جو کہ ایسے پیغامات دے رہے تھے کہ جی ہمیں حملے کرنے چاہیے. تو اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے لوگوں کے دماغوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے, یہ کوئی خاص شخص یا فرد نہیں, سین فرانسسکو میں موجود ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب ان سب کے سرورز کر رہے ہیں. اور یہ سرورز ہمارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت ان تمام ڈیجیٹل میڈیا کمپنی سے بات کرے, کیونکہ جب ایک الگوریدم ایک خاص چیز کو پروموٹ کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اسی کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں شہرت ملے. اب ڈیجیٹل میڈیا میں 2018 سے پہلے جو ایک ہماری ایک ڈیجیٹل میڈیا اکانومی تھی, خاص طور پر جو پولیٹیکل ڈیجیٹل میڈیا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اب آپ سنتے ہیں کہ جی فلانے جو صحافی ہیں وہ مہینے کے یوٹیوب سے 2.5 کروڑ کما رہے ہیں, وہ 3 کروڑ کما رہے ہیں. تو اگر وہ ایک صحافی 2.5-3 کروڑ پہ کما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے صحافی حمایت کرتے ہیں وہ بھی 15 لاکھ, 20 لاکھ, 30 لاکھ, 40 لاکھ کما رہے ہیں. اب جو شخص ایک خاص موقف کی حمایت کر کے پیسے کما رہا ہے وہ بیچارہ کیسے دوسرے موقف کو جگہ دے سکتا ہے؟ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ میں اس خاص موقف کو زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ جو شخص 2.5 کروڑ کما رہا ہے میں کوشش کروں کہ میں اس کو 5 کروڑ تک لے کر جاؤں. تو اگر ایک شخص یہ بولے گا کہ جی آج عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو دوسرا بولے گا جی نہیں کہ آج کرفیو لگنے والا ہے, تیسرا بولے گا نہیں جی عمران خان کو قتل کیا جائے گا, چوتھا بولے گا نہیں جی ان کے سر پہ گولی. تو یہ اس طرح کی سنسنی خیز باتیں کر کے الگوریدمس کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ الگوریدمس عام لوگوں کی طرف یہ مواد زیادہ سے زیادہ پھینکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو حالیہ پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور حملے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ٹک ٹاک ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یہ ٹک ٹاک کی ہو رہی ہیں. اور اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سے مظاہرین جب حملہ کرنے گئے تو انہوں نے وہاں پر جتنے بھی سرکاری کیمرے تھے وہ توڑ دیے تاکہ ہماری تصویریں نہ آئیں, لیکن اس کے ساتھ اپنے موبائل فون پکڑ کر یہ لوگ ٹک ٹاک بناتے رہے, اور وہ اس لیے بناتے رہے کہ یار شاید آپ ویڈیو ٹک ٹاک پر ڈالیں گے تو ہم وائرل ہوں گے, ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں گے, اور اسی لالچ میں ان میں سے بہت زیادہ لوگ پھر بعد میں پکڑے بھی گئے. اچھا, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو رہے گا اسی طرح, اگر الگوریدم تو اسی طرح پروموٹ کریں گے, گورنمنٹ کر کیا سکتی ہیں, پی ٹی اے کیا کر سکتا ہے اور دوسری جماعتیں کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر نا آج سے 3 سال پہلے میں نے حکومت کو ایک گزارش کی تھی, تب تحریک انصاف کی حکومت تھی, کیونکہ مجھے اس وقت ہی نظر آ رہا تھا کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں سوشل میڈیا کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, اور پھر باہر کے ممالک جو چاہتے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کو مانیٹر کرے. یہ ریگولیٹری اتھارٹی گورنمنٹ سے بالکل آزاد ہو, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنی سے گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پر ڈسکشن کرے. جو بھی کوئی ایسا مواد ہو جو کہ شر پسندانہ ہو, جس سے لوگوں میں انتشار پھیلے, اس مواد کو ڈیجیٹل میڈیا کمپنی سے بند کروائیں. ابھی ترکی میں حالیہ انتخابات ہوئے ہیں, اور ترکی میں انتخابات کے دوران یہ ہوا ہے کہ ترک حکومت نے گزارش کی تھی ٹویٹر سے کہ آپ ایسی ٹویٹس ہٹا دیں جن سے ہمارے ملک میں شرپسندی پھیل سکتی ہے, اور ٹویٹر نے ان کی یہ بات تسلیم کی, وہ ٹویٹس غائب کیے. جب ایلان مسک سے اس کے اوپر سوال ہوا کہ آپ نے کیوں حکومت کی یہ بات مانی ہے, تو اس نے کہا تھا کہ ترکی میں مکمل ٹویٹر بند کروانے سے بہتر ہے کہ ہم وہ مواد ہی ہٹا دیں جس سے وہاں پر مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اگر حکومت پاکستان بھی کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے ٹویٹر انتظامیہ سے, فیس بک انتظامیہ سے, یوٹیوب انتظامیہ سے بات کرے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پاکستان اس وقت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں سب سے بڑا ملک ہے, اور ہم یہ تمام ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس بننے چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بنیں گے. ابھی ملک کی حالات ایسے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو ڈیجیٹل دور ہے اور فری لانسنگ ہے یہ بڑھتی جائے گی, اور پاکستان میں یہ چیزیں اور زیادہ زور پکڑتی جائیں گی. اس کے علاوہ ایک جو دوسرا اسٹیپ حکومت اٹھا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چین نے وی چیٹ اور QQ کی طرز پہ اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے ہیں, ہم چونکہ سی پیک کا حصہ بھی ہیں, ہم چینی حکومت سے گزارش کریں کہ پاکستان کے لیے بھی ان کے اپنے مقامی ویریئنٹس نکالیں, اور ان ویریئنٹس کے تھرو حکومت پاکستان خود مانیٹر کرے کہ شہری کیا کر رہی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے کہ آزادی اظہار رائے کی, کہ جی شاید
ایسی بات کرنے سے بالکل یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اگر یہ کریں گے تو پھر تو ہر دور کی حکومت جو ہے وہ اپنے کنٹرول کرے گی, نیریٹو کو کنٹرول کرے گی, اظہار کی آزادی کو, تو پھر عام لوگ جو ان سے ڈسینٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, جو کہ بالکل جائز حق ہے لوگوں کا, جو جائز حق ہے وہ نہ مارا جائے, اس کو کیسے پھر انشور کیا جائے؟ اس کے لیے نمبر 1 تو یہ کہ آپ کو جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل طے قرار دیا جا سکتا ہے جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر ریگولیٹری اتھارٹی کے لوگوں کا انتخاب کریں. اور اس میں جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں چین کے لوگ بیوقوف نہیں, روس کے لوگ بیوقوف نہیں, ان ممالک میں بھی یہی میکانزم لگایا گیا. روس نے اپنے جتنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمس تھے وہ ڈیولپ کیے, چین نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمس تھے وہ ڈیولپ کیے. تو آخر ان ملکوں کو ان کی اپنی جو قومی سلامتی ہے ان کے کوئی مسائل تھے جس کی وجہ سے انہیں یہ عمل اٹھانا پڑا, نہیں تو وہ بھی امریکہ کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کر سکتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ امریکہ آزادی اظہار رائے کا سب سے بڑا چیمپئن ہے, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. امریکہ میں آج کے دور میں کیوں ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے؟ گزشتہ دنوں جب ٹک ٹاک کے CEO کو انہوں نے ادھر بلایا امریکہ میں, تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ امریکہ میں جو ٹک ٹاک کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں وہ والی ہوتی ہیں جس میں امریکی لوگ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, لیکن جب چین میں جو ٹک ٹاک ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں فار یو پیج پہ جاتی ہیں وہ والی ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں بچے سیکھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کوئی ایجوکیشنل کنٹینٹ بتا رہے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے آپ کا ٹک ٹاک کا مواد ہو رہا ہے اور چین کے لیے آپ کا ٹک ٹاک کا مواد ہو رہا ہے, اس لیے ہم امریکہ میں ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں. تو جب وہ سب دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز یہ کام کر رہی ہیں, اگر ہم پاکستان میں یہ نہیں کریں گے تو مستقبل میں اس سے بھی بڑے انتشار پھیل سکتا ہے اور اس سے زیادہ فتنہ ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو ابھی آپ کا پولیٹیکلی کیا ارادہ ہے, آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو میرا یہی ارادہ ہے کہ میں مکمل طور پر غیر سیاسی ہو جاؤں, اور میں نے 10 مہینے پہلے اس چیز کا اعلان کر دیا تھا. مجھے تحریک انصاف سے بھی میرا ایک پیار محبت کا تعلق ہے, میں نے 10 سال ایک جماعت کو دیے ہیں, لیکن آج جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن اسی طرح جو باقی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, میرا کم از کم اس معاملے پر موقف یہ ہے کہ جب حکومت نے بولا تھا کہ ستمبر میں انتخابات کرا لیتے ہیں, تو تحریک انصاف کو بجائے اس کے کہ جون جولائی کی ضد کرتے, آرام سے مان جانا چاہیے تھا کہ ہم ستمبر میں انتخابات کرا لیتے. دیکھیں جو 90 دن کی ڈیڈ لائن تھی وہ تو ویسے ہی گزر چکی ہے, آج 122واں دن چل رہا ہے. تو اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں آج سے 15 دن پہلے اتفاق رائے کر لیتی اور یہ طے کر لیتی معاملہ, تو آج نہ ملک میں گرفتاریاں ہوتی, نہ غریبوں کے گھر اس ٹائم صفِ ماتم بچھی ہوتی, نہ ملک میں انتشار پھیلا ہوتا, نہ فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوتا. لیکن چونکہ ہماری جو بڑی بڑی سیاسی پارٹی ہیں وہ آج بھی اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد سے آگے رکھتی ہیں, اس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کو اس انتشار کا سامنا ہے. اچھا, آپ PTI کے ایک بڑے سرگرم کارکن بھی رہے ہیں. PTI میں کارکنوں کے ساتھ جو ابھی ڈس آن بھی کیا گیا ہے, کارکنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ میں نے ایک چیز آبزرو بھی کی ہے, اور پاکستان میں مطلب میرے ساتھ تو ابھی بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں رابطے میں ہیں جو کہ جن کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور وہ بیچارے رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں قیادت بھی اس ٹائم اون کرنے کو تیار نہیں. تو ورکروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی زیادتیاں ہو چکی ہیں. میں خود 2 دفعہ ڈس آن کا نشانہ بن چکا ہوں, تو مجھے تو ویسے بھی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے کہ جن ورکروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. تو بات یہ کہ عام لوگ جو ان سے ہیں ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, بیچاروں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ تحریک انصاف کی قیادت ہی نہیں ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے وہ یوٹیوبرز ہیں, وہ میجر صاحب ہیں, وہ لنڈن سے بیٹھ کے جس طرح کی کہانیاں سنا دیتے ہیں کہ جی ملک میں اب یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ہوتا کچھ بھی نہیں. ابھی آپ جس طرح ڈیجیٹل میڈیا اکانومی کی مجھ سے بات کر رہے تھے, گزشتہ 3 دنوں میں 9 مئی 10 مئی اور 11 مئی میں لنڈن سے ایک میجر صاحب آپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یوٹیوب سے 1 کروڑ, جی ریٹائرڈ میجر صاحب, انہوں نے یوٹیوب سے 1 کروڑ روپیہ کمایا. ہم نے ان کے ڈیجیٹل میڈیا اسٹیٹس چیک کیے, سوشل بلیڈ ویب سائٹ ہے بڑی معروف. وہ شخص آج سے 1 مہینہ پہلے $200 $300 $200 $300 روزانہ کماتا تھا. جس روز 9 مئی کو حملہ ہوا اس شخص نے جعلی خبریں پھیلانی شروع کی کہ جی عمران خان کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے ہیں, سر پھاڑ دیا گیا ہے, ٹانگ چیر دی گئی ہے, کرفیو لگایا جائے گا, ان کو گولی مار دی جائے گی, یہ ہو جائے گا, ملک میں آگے لگ جائیں گی, بغاوت ہو جائے گی, فوج پہ حملے ہو, اور یہ ساری باتیں کر کے اس شخص نے 9 مئی کے دن $16,000 کمایا, اور 10 اور 11 مئی کو اس شخص نے $8,000 تک کمائے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو ایک عام کارکن ہے اس کو ایک طرف تو چلیں ٹھیک ہے پارٹی بھی ڈسون کر رہی ہے, لیکن وہ اس جیسے لوگوں کو بھی پارٹی کا ترجمان سمجھ کے یا ان کی باتیں سن کے مشتعل ہو جاتا ہے. تو اس وقت جہاں پر ایک عام ورکر کی بات کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پر ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ یہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان کے نام کو استعمال کر کے ڈالر کما رہے ہیں, ان لوگوں کا بھی بولیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ایک بیانیہ چلا رہے ہیں ان کا ذاتی ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں.
بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی فرحان ورک کی, اور انہوں نے کافی فکر انگیز باتیں کی ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس طرح مس یوز ہو رہے ہیں اور انارکی پھیلا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کی, اور ریگولیشن کی بھی بات کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم جانتے رہیں گے. ہم اس حوالے سے پی ٹی اے کے لوگوں سے بھی بات کریں گے اور باقی لوگوں سے بھی, اور اگر کسی اور کا کوئی موقف ہے تو وہ بھی ہم سننے کو تیار ہیں. وی نیوز اس کے لیے حاضر ہے. دیکھتے رہیے وی نیوز.